لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي مناد يوم القيامة ألا وإنكم جعلتم نسبا وجعلت نسبي جعلت أكرمكم أتقاكم ولكن أبيتم وقلتم إن فلان ابن فلان خير من فلان ابن فلان اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو بہنوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرے بندو، ایک زمانہ ایسا تھا تمہارا کوئی وجود نہ تھا، زیرو. آج طارق جمیل ایک وجود ہے، اتنے ماشاءاللہ خواتین مرد ایک وجود ہیں. اللہ ہمیں آپ کو کہہ رہا ہے وہ دن یاد کرو جب تم کچھ نہیں تھے، زیرو. اور میں آپ تو بڑے حقیر سے لوگ ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا. میرے رب، سب تعریفیں تیری جس نے مجھے بنایا جبکہ میں کچھ بھی نہ تھا. تو باقی کی کیا حیثیت؟ پھر اس کائنات کے بارے میں کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. جیسے تم پر ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ تم کچھ نہ تھے، ایسے کائنات پر بھی ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ کائنات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس اللہ تھا. وہ اپنی ذات میں کیسا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آئرلینڈ والو، تم مجھے یاد کرو نہ کرو، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتا ہے. یہ راستوں سے گزر کر آئے ہو، میں بھی پہلی دفعہ یہ سرزمین پر آیا ہوں. چاروں طرف گھاس ہی گھاس ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے. میرا اللہ کہتا ہے کائنات کا ایک ایک پتا، ریت کا ایک ایک ذرہ، پہاڑ کا ایک ایک پتھر، پانی کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، سب تیرے رب کو یاد کر. تم یاد نہیں کرو گے تو اسے کیا فرق پڑے؟ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر، قدرت، طاقت. وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، ہر حکومت کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے.
ہر بادشاہ کہیں سے شروع کرتا ہے اور کہیں جا کے وہ مٹی ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے تیرے رب کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ کہاں سے شروع کروں، کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع ہوتی کیسے بتاؤں، کہ اس کی ابتدائی کوئی نہیں، کہاں جا کے ختم ہوگی کون بتائے، کہ اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ جو میں نے پہلے بات بتائی اسی کو اب آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ اول پہلا، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر آخری، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ الباطن خفیہ، اسے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، تو کمرہ بند کرو، کنڈی لگاؤ، پردے گراؤ، سمجھتے ہو میں اکیلا ہوں، نہیں، تیرے رب کی قسم تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ لا تخفى منكم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ تو صحیح، جاؤ کوئی ایسی دھرتی تلاش کرو گناہ کرنے کے لیے جہاں اللہ نہ ہو یا اللہ کی آنکھ نہ ہو، جاؤ کوئی ایسا جہان تلاش کرو جہاں اس کی نظروں سے چھپ جاؤ، پھر جو مرضی کرو، لیکن وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق سے مغربی تو کنارے ہیں، شمال سے جنوبی تو کنارے ہیں، أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، جدھر دیکھو گے آگے اللہ ہوگا، سامنے اللہ، پیچھے اللہ، دائیں اللہ، بائیں اللہ، اوپر اللہ۔ پہاڑوں کی چوٹیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، یہ تمہارے سر سبز خوبصورت درخت، گھاس، سبزہ، دریا، چشمے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ شام کو پرندوں کا گھونسلوں کو لوٹنا بتاتا ہے کہ کوئی ان کا راہبر ہے جو انہیں لے کے چل رہا ہے، لاکھوں درختوں میں سے اپنے گھونسلے تک پہنچاتا ہے، کوئی گائیڈ نہیں۔ تم تو ٹیلی فون اب تو ٹورے ہوئے جو کہ پٹھا دس دوی ساری پٹھے ٹور پہنچ، اب تم کہتے ہیں محتاج ہو۔ میں قربان جاؤں جو لاکھوں کروڑوں پرندوں کو صبح نکالتا ہے اور وہ کھیتوں میں آتے ہیں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، سرے شام پھر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ایک جیسے درخت ہیں، ان کو تو کسی نیویگیشن کی ضرورت کوئی نہیں، وہ تو نہیں پوچھتے کہ M3 کدھر ہے، M1 کدھر ہے۔ یہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اگر مجھے دیکھنا ہو تو یہ پرندوں کو دیکھو، یہ کیسے پر پھیلاتے ہیں، کیسے پر سکڑتے ہیں، کیسے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، کیسے ان کے لیے غذاؤں کے نظام چلتے ہیں، پھر شام کو کیسے بے خطا اپنے گھونسلے پر پہنچتے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، تم مانو نہ مانو وہ ہے۔ اور جو پرندوں کو کھلاتا ہے، جن کا کوئی کاروبار نہیں، وہ تمہیں نہیں کھلائے گا۔ کتنے مسلمان بیٹھے ہیں جو کہ شراب تو بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ ان پرندوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، مچھلیوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، چیونٹیوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، ویل کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، اژدہا کو دیکھو جس سے اللہ کھلاتا ہے، پرندوں کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، گائے بھینس بکری کو دیکھو جنہیں اللہ کھلاتا ہے، چپے چپے میں بکھری ہوئی مخلوق کو دیکھو جس سے اللہ کھلاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمہاری روٹی بھی میرے ذمہ ہے، کیوں حرام پہ جاتے ہو؟ میں غافل نہیں ہوں، لا تأخذه سنة ولا نوم، میں سو جاتا تو پھر تم گیلا کرتے، یادہ تو ستا پہ ہوں پر میں شراب دی دکان کھول لی۔ میں تو تیرا رب تو اونگتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں۔ یعلم السر و اخفا، تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، اور تم یوں بولو میں بولوں میرے کانوں نہیں سنا، کیونکہ میں دل کی دھڑکنوں میں بولا ہوں۔ میرا اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سنتا ہوں،
सबकी सुनता हूँ, सबकी सुनता हूँ। वअसर्रु क़ौलकुम अव इजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। वो रब ही क्या है जो सबकी न सुने। 100 करोड़ इंसान, खरब मखलूक़ात एक वक्त में पुकार रहे हैं। दुनिया में 6000 जुबानें बोली जा रही, सबकी सुनता है, बेखता सुनता है। नींद से पाक, ऊंघ से पाक, थकन से पाक, थकावट से पाक। ऐनमा तुवल्लू फथम्मा वजहुल्लाह। जिधर जाओगे अल्लाह के जलवे देखोगे, जिधर जाओगे अल्लाह की कुदरत देखोगे, जिधर जाओगे अल्लाह को सामने पाओगे। कायनात का जर्रा जर्रा बतलाता है कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक़, इस कायनात का कोई बनाने वाला है। वो खुद अपना तारुफ कराता है। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, कोई है जिसने तेरे रब के सिवा जमीन बिछा के दी हो, ऐसी लैंडस्केपिंग करके दी हो? कोई है? वल जिबाल औतादा, कौन है अल्लाह के सिवा जिसने पहाड़ों को ठोक के गाड़ दिया? व खलकनाकुम अज़वाजा, कौन है अल्लाह के सिवा जिसने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बना दिया? व जअलना नौमकुम सुबाता, कौन है अल्लाह के सिवा जो तुम्हें नींद अता करता है? व जअलना लैला लिबासा, कौन है अल्लाह के सिवा जो रात को तारीक चादर ले आता है? तुम सबको आराम देने के लिए बिस्तरों पे सुलाता है, रात को तारीक कर देता है। वजअलना अन्नहारा मआशा, दिन में खाने कमाने के लिए सूरज को लाता है। कौन है? वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, 7 आसमान बनाने वाला कौन है अल्लाह के सिवा? वजअलना फीहा सिराजम वहाजा, चमकता सूरज कौन है निकालने वाला अल्लाह के सिवा? व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जादा, इन बादलों से कौन है पानी उतारने वाला अल्लाह के सिवा? अन्ना सबबनल माअ सबा, तेरे रब ने बारिश को बरसाया। थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, तेरे रब ने जमीन को फाड़ा। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा व क़द्बन व ज़ैतूना व नख़लन व हदाइक़ ग़ुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा, तेरे रब ने तेरी रोटी के लिए, तेरे पानी के लिए, तेरे फल के लिए, तेरे मिठास के लिए, तेरे नमक के लिए, तेरी हर ख्वाहिश के लिए जमीन का कलेजा फाड़ के वो चीजें निकाली हैं कि खाओ और उस रब को याद करो जिसने ये दिया। उससे टक्कर न लो। इस कायनात का एक रब है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कुल कायनात उसकी तस्बीह पढ़ती है। उसका आपसे, मुझसे, औरतों से मुतालबा है, मेरी मान के चलो। ये कायनात अल्लाह की है, ये सब अल्लाह के ताबे हैं। तुम मस्तवा इला समा वहिय दुखान फक़ाल लहा वलिल अर्दी तिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताइईन। अल्लाह ने 7 ज़मीनें 7 आसमान बनाकर फरमाया झुको, झुक लो। अरे झुकते तेरी ना माने तो और किसकी माने? ये 5 फुट का नहीं मानता अपने रब की, ये सारी कायनात। मेरा रब कहता है तेरे रब के सामने, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। अरे आयरलैंड वालों, तुम्हें सजदा भूल गया है। रब की इज्जत की कसम, जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह को सजदा करता है। पानी का कतरा कतरा अल्लाह को सजदा करता है। हर जानदार अल्लाह को सजदा करता है। हर बेजान अल्लाह को सजदा करता है। रेंगने वाला सांप हो, उड़ने वाला उकाब हो, फाड़ने वाला शेर हो, चिंगाड़ने वाला हाथी हो, दौड़ने वाला हिरन हो, नाचने वाला मोर हो, गाने वाली बुलबुल हो, चिल्लाने वाली कोयल हो, अल्लाह की कसम सब अल्लाह के सामने सजदे में पड़े हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे फिरौन के पास, तो ख्याल आया अभी बच्चों का क्या बनेगा। और मूसा लाठी मार, पत्थर पे लाठी मारी, पत्थर फट गया, उसमें से कीड़ा, पत्थर में कीड़ा। अब मूसा जरा सुनिए क्या कह रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए तो वो कीड़ा कह रहा था, सुब्हान मन यरानी यारिफु मकानी यरज़ुक़नी वला यंसानी। कुर्बान जो उस पाक ज़ात पे जो मुझे पत्थर के अंदर याद रखता है, मुझे रिज़्क़ पहुंचाता है, मुझे भूला हुआ नहीं है। मूसा सुन लिया, मैं तो इस कीड़े से गाफिल ना, तेरी बीवी से गाफिल हूं।
تو میرے کام پہ جا رہا ہے، تیری بیوی سے غافل ہو جاؤں گا؟ بھائیو، اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کو ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، اللہ کی طلب میں نکلنا۔ جیسے آپ مال کی طلب میں آئرلینڈ آ گئے، ساری دنیا میں جانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جاؤ پھرو، پوری دنیا میں جاؤ، ساری زمین تمہارے لیے ہے، کل سیرو فی الارض، جاؤ پھرو۔ لیکن اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرو، اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرو، کہیں مال کی چمک، کہیں دولت کی ہوس، کہیں عزتوں کی بلندیوں کی ہوس تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے، اللہ کا رسول سے غافل نہ کر دے، جنت کی یاد نہ بھلا دے، جہنم کا خوف نہ بھلا دے، انسانیت کا لبادہ نہ چاک کر دے، اور تم تین کپڑوں میں انسان کی بجائے بھیڑیے چل رہے ہو، درندے اور جانور چل رہے ہو۔ میرے رب کی عزت کی قسم، اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی اور آپ کا رونا نہ ہوتا، اللہ نے پہلا کو کتے، بندر، خنزیر، بلے بنایا، ہمیں بھی بنا دیتا۔ اس کو دعا دو جو روتے روتے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو مانگا، اور آخرت میں بھی اپنی امت کو مانگا، اور زندگی میں بھی اپنی امت کو مانگا، اور ساری زندگی اس کی اتنے آنسو بہائے کہ ساری دنیا کی ماؤں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہے، ساری دنیا کی ماؤں کا درد اکٹھا کروں تو میرے نبی کے سینے کا درد زیادہ ہے، ساری دنیا کے باپ کی شفقت اکٹھی کروں تو میرے محبوب کی شفقت زیادہ ہے، جنہوں نے نبوت کے بعد دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت تک اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، اللہ کو منوایا کہ انہیں بندر خنزیر نہ بنانا، ان کی شکلیں نہ وسخ کرنا، ان کے آنسوں کی لاج رکھی۔ 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا دن، صبح کے 10 سے 12 کا ٹائم، جبرائیل آئے، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اسرائیل دروازے پر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ آپ نے کہا آ جائے، وہ اندر آ گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، سلام پیش کرتا ہوں۔ پھر کہا یا رسول اللہ آج تک کبھی کسی سے نہیں پوچھا، آپ کے اللہ نے کہا ہے پوچھ کے میرے نبی کے گھر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا، اس لیے میں باہر کھڑا تھا، مجھے اجازت ملی، میں اندر آیا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اجازت دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی آپ کو بھی نکالوں۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ رہو۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں، بھائیو بہنوں ایسی موت اللہ سے مانگو کہ جب جائیں تو اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں، ایسے نہ جاؤ کہ جیسے مجرم پکڑا ہوا جاتا ہے جیل کی طرف، ایسے جاؤ کہ عرش بھی خوش ہوگا۔ سعد بن معاذ فوت ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج سعد کی روح آ رہی ہے۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا یہ فیصلہ میں بعد میں کروں گا، میں نے جانا ہے یا رہنا ہے، پہلے اللہ سے پوچھ کے وہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر، درود پڑھو اس ہستی کا، یہ نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کر۔ انتقال سے پہلے مطلب جانے سے آپ کو تو پتا تھا آج میری واپسی ہے، ساری بیگمات کو بلایا، سب بیویوں سے ملاقات۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کائنات کی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کے میرے نبی نے جان دی، اور یہ واحد خاتون ہے جن کے سینے پر کسی نبی نے جان دی، اور اس دنیا کے سب سے بڑے نبی، کائنات کے سب سے بڑے نبی، مات فی نحری و سحری، کہ میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان میرے نبی کا سر تھا جب آپ نے اللہ کو جان اپنی پیش فرمائی ہے۔ اور آپ تھوڑا سا یوں نیم دراز تھے، پیچھے ہم عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ یوں نیم دراز تھے، تو آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر ان سے ملاقات فرمائی اور سب کو رخصت کیا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان کو کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر علی کو بلایا،
दामाद उनका सर अपनी गोद में रखा, तो उनके सर पर कानों पे हाथ फेरते रहे और उनके लिए दुआ करते रहे आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए मालूम नहीं क्या दुआ की, आहिस्ता आहिस्ता। फिर उनको रवाना किया सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। आखिर में हसन हुसैन को बुलाया, जिनको आप कहते थे मेरी आंखों की ठंडक है हसन और हुसैन, मेरे ये जन्नत के दो फूल हैं, अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करें तो उनसे भी प्यार कर, और जो उनसे बोझ रखें तो उनसे बोझ रख, जो उनसे मोहब्बत करें तो उनसे मोहब्बत कर। एक 6 साल के थे, एक 7 साल के। दोनों को जब यूं लिया, हसन को हमेशा सीधे हाथ में लेते थे, हुसैन को उल्टे हाथ में लेते, उठाने का आपका अंदाज ये ऐसे जो लिया और सर पे बोसा दिया तो साथ ही आंसू चल पड़े बारिश की चड़ियों की। आगे शायद नजर आ गया, एक जहर में तड़प रहा है, एक का सर कट के नेजे पे चढ़ा हुआ है। अभी तो मुहर्रम गुजरा है, नेजों पे सर चढ़े हुए हैं, तो उनको तो अपने बच्चों का मसला उठाना चाहिए था कि मैं तो अपने बच्चों को बड़ी तकलीफ में देख रहा हूं। हज़रत हसन इतनी तकलीफ से गए, मेरे भाई बहुत दफा जहर दिया गया है, इस दफा ऐसा जहर है जिसने मेरा कलेजा चीर दिया है। तो हुसैन कहने लगे मुझे बताओ किसने दिया है? तो क्या करोगे, कत्ल करोगे? हाँ कत्ल करूंगा। तो नहीं बताऊंगा। अगर हुई है जिसके बारे में मुझे शक है तो एक दिन आने वाला है, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं, उसने भी आना, मैं वहां अपना फैसला खुद कर लूंगा। और अगर वो नहीं तो मैं शक में किसी बंदे को कत्ल करवा दूं, मैं ये मंजूर नहीं करता। बड़े दुख के साथ दुनिया से तो दूसरे का सर ही ज़बह हो, सर काट दिया, जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोई हुई थी 61 हिजरी 10 मुहर्रम असर के बाद, असर के करीब। तो ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी, आंखें भरी हुई, चेहरा मिट्टियों मिट्टी, सर मिट्टियों मिट्टी। मेरे माँ बाप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? तो मक़तल हुसैन, अपने बच्चे का कत्ल देख के आ रहा, मेरी उम्मत ने उसे कत्ल कर दिया है। तो इनका मसला उठा दिया, लगी मेरे बच्चों का क्या बन, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को याद करता। वालिद अचानक फौत हुए हार्ट अटैक में, मेरी बहनें एक लाहौर थी, एक फैसलाबाद में थी। तो मेरे वालिद यही कहते हैं मेरी धियां तो बुलाओ, मेरी धियां तो सदो, मेरी धियां तो बुलाओ, मेरी धियां तो मैनू मिलाओ। और वो कहते कहते दुनिया से चले गए। हर कोई अपनी औलाद याद करता है। तिमूर लंग ने जहान ज़बह कर दिया, खबीस ने जब मरने लगा तो कहता कोई मुझे पीर मोहम्मद से मिला दे। तो उसका बेटा था पीर मोहम्मद, वो इस्फहान में था और ये अतराब चीन की तरफ जा रहा था, हजारों मील दूर। तो ऐसा जालिम संग दिल भेड़िया इंसान कह रहा है कोई मुझे पीर मोहम्मद से मिला देता, उसके बेटे का नाम। तो हर इंसान की ये फितरत है। मेरा नबी भी तो कि मैं तो अपने बच्चों को देख रहा हूं, जहर में तड़पता, नेज़े पे चढ़ता। जब जिब्रील अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बच्चों के बारे में कोई फैसला सुना है, उन्हें तकदीर के हवाले करके कहा जिब्रील जब अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें, मैं फिर जवाब दूंगा। तो मौत का फरिश्ता खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए, क्या जवाब लाया? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़े। अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, अब मुझे बेशक अपने पास बुला ले, मेरे रब की इज्जत की कसम जो सुन रहा है। अगर मेरे नबी ये सवाल न उठाते, आज तुम और मैं बंद खंजीर कब के बंद के फिर चुके होते, मज़हब हो चुके होते। अल्लाह की हमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो बीच में उस हबीब के आंसू हैं, उनका रातों का रोना है, उनका तड़पना है, उनकी बेकरारियां हैं, उनकी आहें हैं। इतना तड़पे कि कुरान उतारना पड़ा, फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। मेरे महबूब, मैंने आपको तबलीग का हुक्म दिया था, ये तो नहीं कहा था कि अपना सीना जला के रख, अपना जिगर जला के रख, अपना दिल चीर के रख दो। क्यों इतना दर्द और गम करते हो इंसानों का? तबलीग करो, इतना दर्द क्यों उठाते, इतना गम क्यों खाते हो? तो हमारे लिए तो अल्लाह ने ये वसीला बना दिया, वो हस्ती बीच में अड़े आ गई। अल्लाह अल-आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं,
اللہم الرفیق الاعلی، اب میں تیار ہوں، اب مجھے بلا لے۔ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آج آپ نے جانے کا فیصلہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی نہیں آؤں گا لوٹ کے، وہی آج ختم ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے ملک الموت کو اجازت دی۔ ارے ان سے تو پوچھا گیا طارق جمیل سے کون پوچھے گا چلنا ہے کہ رہنا ہے، تم سے کوئی پوچھے گا؟ وہ تو آئے گا لَهُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کہ تم میں سے ہر ایک کو میں نے یہ موت کا پیالہ پلانا ہے، کسی کو چھوڑتا اپنے حبیب کو چھوڑتا، انہیں اختیار دیا کہ میرے نبی ہاں آپ کے لیے پابندی کوئی نہیں، جب تک رہیں، جب آپ کہیں گے میں نے آنا تو ہم آپ کو بلا لیں گے، عشما شہر جتنا آپ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن میرے حبیب ایک بار انکا میت، موت آئی، کیونکہ موت سے پاک صرف آپ کا اللہ ہے، باقی سب پہ موت آئی، اس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، سب کو یہاں سے اٹھنا ہے، ہمیں تو برا ہے ایک دم، وہ تو ایک دربار ہے، ایک ہستی ہے، کیونکہ اللہ کا حبیب، اللہ نے جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنا حبیب بھی ایک چنا، ایک آدم کی ساری نسل میں سے چھانٹا، پہلے سارے آدم کی نسل کی چھانٹی کر کے عربوں کو الگ کیے، پھر عرب کی چھانٹی کر کے اس میں مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی چھانٹی کر کے اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود بخشا۔ 10,000 سال یہ کائنات کا پہیا گردش میں آیا، تب جا کے وجود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے، دنیا میں ظاہر ہونا ہے۔ ورنہ ابو ہریرہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتاب کا جواب بتا دوں 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کا دن 21 رمضان کا، آپ کو بھی سارا پتہ چل جائے، 40 سال 6 ماہ 10 دن، پیر کی رات 21 رمضان المبارک۔ چلو یہ تفصیلی جواب کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال کی عمر، لیکن میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا تھا۔ بین آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اور میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین، یہ آخری نام ذہن میں رکھنا، میں یاسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے، اس کائنات کو بنے ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال، 25 سے 30 بلین سال ہوئے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین، یاسین، یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، ہمارا دل نکالو تو مردہ ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ قرآن ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے، اور سارے قرآن کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے، اور قرآن کا دل وہ سورہ یاسین ہے، اور قرآن کی دلہن اور قرآن کی زینت وہ سورہ رحمان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا گیت اللہ نے سنایا ہے، ہر دفعہ نئی دھن چھیڑتا ہے، ہر دفعہ نیا گیت نظر آتا ہے، ایک لفظ ہے 33 دفعہ آیا، ہر دفعہ نئی دھن ہے، نیا راگ ہے، نیا نغمہ ہے، نیا سر ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اندر میں اتر جاتا ہے۔ ہائے کاش ہم اللہ کی کتاب کی زبان سمجھتے۔ آپ نے ٹوٹی ٹوٹی انگریزی تو سیکھ لی، تھوڑی بہت اللہ کا کلام بھی سنتے کہ ہائے میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے،
یاسین، میرے نبی نے کہا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، یاد ہے نا یاسین کیا ہے؟ ارے بھائی بولو، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ ابھی نہ جنت نہ جہنم، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ کرسی، نہ آسمان نہ زمین، نہ جبریل نہ میکائیل نہ اسرائیل نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ ہوا نہ پانی، نہ آگ نہ مٹی، نہ انسان نہ جن، نہ سورج نہ چاند، نہ تارے، نہ سیارے، نہ سمندر، نہ دریا، نہ پتھر، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ ریت، صرف اللہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں۔ تو سامنے کوئی موجود ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دے رہا ہے علی صراط مستقیم، اور آپ ہی صحیح راستے پر ہیں۔ جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، باقی بھٹک جائیں گے۔ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں کر سکتے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں کر سکتے۔ چلو یہاں تو تم سمندروں میں سے گھس گھسا کے اندر آ گئے، اور ترکی کے اگست میں ہزاروں بچے بیٹھے ہوئے، ایجنٹ خبیثوں نے وہاں کو آ کے دھکے دے دیے، کسی کو انگلینڈ کا جھانسا دیا، کسی کو فرانس کا، کسی کو جرمنی کا، اور ترکی میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہ کوئی 10,000 بچہ وہاں بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا، نہ پاسپورٹ ہے نہ پیسہ ہے واپس جانے کے لیے۔ انہیں میرا پتا چلا تو کتنے آ گئے بیان سننے کے لیے، انہیں اپنی رام کہانی سنائی کہ یوں ہم آگے یہاں دھکے کھا رہے ہیں، ہم نہ واپس جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا ہے، پاسپورٹ نہ ہو تو سفر نہیں، ویزا نہ ہو تو سفر نہیں۔ جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ ہے، اس کا پاسپورٹ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا ویزا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ویزا لگواؤ گے تو انٹری ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے جڑ کی طرح، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے درخت کی طرح۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد الرسول اللہ کھلی ہوئی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے، محمد الرسول اللہ چھپاؤ بھی تو چھپا نہیں سکتے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پاسپورٹ آپ کو مفت میں دے دیا، ماں کی گود میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو۔ بغیر ویزے کے نہیں انٹری ہوگی، نہیں ہوگی۔ جون میں میری جماعت کی تشکیل تھی ترکی، تو ایک پیپر شارٹ ہو گیا، میں بھول گیا، ویزا میں کوئی سکم نہیں تھا، اس کے پروف کے لیے ایک پیپر چاہیے تھا، نہیں لایا، انہوں نے مجھے وہیں سے واپس پاکستان بھیج دیا، مجھے واپس جانا پڑا۔ پھر دوبارہ لے کر ہماری جماعت ترکی میں انٹر ہوئی اگست میں۔ ایک چھوٹے سے ملک نے ایک پیپر کی کمی پر کہا چلے جاؤ، میرے حبیب سے پڑھ کر کوئی ہستی ہے جس کے اللہ وجود کی قسمیں اٹھاتا ہے، لعمرو، میرے نبی تیری جان کی قسم، جس کے اللہ تعالیٰ شہر کی قسم اٹھاتا ہو، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، سارے نبیوں کا نام لے کے بات کرتا ہے، یا آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم۔ اور جب اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہتا، بلکہ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، عزت کا خطاب ہے، یا ایھا الرسول، عزت کے ساتھ احترام کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل، یہ محبت کا خطاب ہے، یا ایھا المدثر، یہ لاڈ کا خطاب ہے۔ جیسے ماں لاڈ لڑاتے ہوئے بیٹے کو پکارتی ہے نا، میرے نبی نے اتنے لاڈ سے کہا ہے یا ایھا المدثر، کہ میں اس کو اردو میں شفٹ کیسے کروں، منتقل کیسے کروں۔ جس ہستی کو اللہ نے عزت دی، سارے عالم کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا،
ساری کائنات سے پہلے جنہیں وجود بخشا، جنت کی چابی جن کو پکڑائی، انا اعطیناک الکوثر. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ جنت عطا فرما. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی ہے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یا اللہ لا تخزنی یوم یبعثون، مجھے قیامت میں رسوا نہ کرنا. اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ کبھی اپنے حبیب کو رسوا نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی میں نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہ دوڑ کے آئے. اللہ نے پوچھا ما اعجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کر آیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو. اور اللہ ہمیں کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو. مجھے راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے. جو ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں. یہاں جو لفظ فا ہے نا، فا فا فا، اس فا نے اس جملے میں اتنی طاقت پیدا کی ہے کہ میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے حبیب خود آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے. اتنا دینے والا ہے کہ بس آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو راضی ہو جائیں گے. خدا کو نہیں معلوم کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے. ساری ہماری لاٹری نکلی. اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. جبریل پیغام آ گیا، ہاں اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ تو یہاں کا حال ہے. اور قیامت کا دن آئے اور جہنم ایک چیخ مارے، ساری دنیا کے مرد عورت زمین پر گریں، بڑے بڑے رسول زمین پر گریں، بڑے بڑے فرشتے زمین پر گر کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا. ہر ماں نفسی نفسی، ہر باپ نفسی نفسی، ہر بیوی نفسی نفسی، ہر خامن نفسی نفسی، ہر بیٹا بیٹی بھائی بہن نفسی نفسی. ہم تو عام لوگ ہیں. میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ، کسی کا سوال نہیں، میری جان. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، نفسی نفسی. او میرے بھائی بہن، اس خوف کے عالم میں، اس دہشت کے عالم میں، جب جبریل کہے نفسی نفسی، میکائیل کہے نفسی نفسی، سلیمان داؤد باپ بیٹا نبی نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا نبی نفسی نفسی، ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف باپ بیٹا پوتا پڑپوتا بیٹا باپ دادا پردادا سب نبی نفسی نفسی. موسیٰ ہارون سگے بھائی نفسی نفسی. طارق جمیل کی کیا حیثیت ہے. تم ایک بڑی درد بھری آواز سنو گے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. کتنے کھرب مرد عورتوں کے سر جنات بھی ہوں گے اور ہر ایک کے پکار ہوگی نفسی نفسی. ایک آواز بلند ہوگی، ایک گریہ، ایک نوحہ، ایک درد بھری آواز جو عرش کو چیر کے رکھ دے گی، میدان محشر کو ہلا کے رکھ دے گی. یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب امتی امت، یا رب امتی امت. ارے بھائی یہ آواز کیسی؟ یہ تو کوئی اور لفظ کہہ رہا ہے، یہ تو نفسی نہیں کہہ رہا. کون ہے؟ یہ تو کوئی ہے جو اپنی امت کو یاد کر. کون ہے؟ نظریں اٹھ رہی ہیں. کون ہے؟ کیا نظر آیا؟ قاب قوسین ادنیٰ کا مالک، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنیٰ کا مالک. مقام محمود کا مالک، جنت کی چابی کا مالک، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ،
رحمت للعالمین، مدثر، مزمل، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، راشد، رشید، ناصر، منصور، کائنات کی افضل ترین ہستی، سب سے بڑے رسول۔ میرے نبی نے کہا نبی پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، سارے نبیوں پر جنت کا پانی حرام ہے جب تک تمہارا نبی نہ پی لے، حساب شروع نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے، پل صراط پار نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے، جنت کا در کھل نہیں سکتا جب تک تمہارا نبی شفاعت نہ کرے۔ اتنی بڑی ہستی، اعلیٰ ترین مقام، اعلیٰ ترین حسب و نسب، سب سے اعلیٰ پیڑھی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طارق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوى بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اخناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام، تو نبیوں میں رحمت اللہ پر پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، اور کائنات دیکھے گی جو ماں کہتی تھی ہائے میرا جگر، ہائے میرا لال، میں بکھی رہا تین روٹی کھوا ماں، میں جاگ دی رہا تین سوا ماں، آج کتنے گئی میری اماں، اور تو میرا پتر نہیں آیا کتنا چل دفعہ ہو۔ اس وقت ایک ہستی کہہ رہی ہیں امتی 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 امتی، اور امت کی کون سی؟ یہ انہیں شراب کے اڈے کھول دی، زنا کے اڈے چلا دیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دی، جھوٹ اور فریب ان کی زندگی کا لازمی جز بن گئی۔ وہ نیک لوگوں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ میرے متقی بن امتی، میرے نیک امتی، میرے نیکوں کا، میری امت، میری امت جس کا 99% وہ ہے جس کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، اسے کوئی نہیں ملا، وہ صرف اپنے نبی کے سینے میں اتار رہا ہے، اس کا ایک جھوٹ خنجر بن کے میرے نبی کے سینے میں اترتا ہے، اس کی ایک غلط نظر، اس کا منہ کالا کرنا، اس کا شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ خنجر بن کے میرے نبی کے سینے میں اترتا ہے، اس کا ماں کو ذلیل کرنا، باپ کا گریبان پکڑنا، بیویوں کو بے عزت کرنا، بیوی کا خامن کو بے عزت کرنا، بھائی کا دشمن ہو جانا، جھوٹ، فراڈ، میرے رب کی قسم تم کسی کے سینے میں خنجر نہیں اتارتے ہو، سیدھے تمہارے نبی کے سینے میں تمہارے تیر جا رہے ہیں، انہیں تو قیامت کے دن کہنا چاہیے تھا دفع ہو جاؤ خبیثو، میرا حسین نیزوں پہ چڑھ کے، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے سر نیزوں پہ چڑھ کے تم یوروپون کے پیچھے انسانیت کو بھی بیچ گئے، ایمان کو بھی بیچ گئے، ضمیر کو بھی بیچ گئے، غیرت کو بھی بیچ گئے۔ یہ کہنا چاہیے تھا میرے نبی کو، تم یہ کیا کہہ رہے امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کوئی تو ڈھنگ کا ہوتا، اچھا جی کا تو کروڑوں میں کوئی ایک ملتا ہے، 1 کروڑ مسلمان کٹھے کروں ایک سچا نہیں ملا مجھے، 10 کروڑ مسلمان کٹھے کروں ایک اچھے اخلاق والا میں نہیں ڈھونڈ سکا، 100 میں 10-20 نمازی مل جاتے ہیں، 1 لاکھ میں 1 آدمی زکات دینے والا مل جاتا ہے، 100 عورتوں میں 1 عورت پردے دار مل جاتی ہے، لیکن میرے بھائیو دنیا پھری ہے بار بار، کروڑوں انسان مسلمان کٹھے کروں ایک اخلاق والا نہیں ملتا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، سر جھکانے والا، دکھ نہ دینے والا،
हलाल पे जमने वाला, हराम से बचने वाला, वफा करने वाला, कीड़े मकोड़ों की तरह मुसलमान कर रहा है। और याद करो उस हबीब को, सारी जिंदगी दुख उठाए, जबकि जिब्रील हाजिर, या रसूल अल्लाह, ये फरिश्ता मेरे साथ आया है, इसके पास सारी कायनात के खजानों की चाबियां हैं, या आपसे कुछ बात करना चाहता है। वो आगे बढ़ा, मीकाईल आगे बढ़ा, इसराफील आगे बढ़ा। जिंदगी में एक दफा इसराफील जमीन पर उतरा, उसका हाथ में सूर है, वो पकड़ के खड़ा हुआ है। एक दफा जमीन पर उतरा इसराफील मेरे नबी के लिए। आप सफा पहाड़ पर खड़े हैं, जिब्रील साथ हैं, और आपने कहा जिब्रील, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आले मोहम्मद के घर में एक मुट्ठी आटा नहीं रोटी पकाने की। ये भूख क्यों बर्दाश्त की थी? इसलिए बर्दाश्त की थी कि तुम ये ना कहो शराब न बेचे तो रोटी की तो खा ली है, तुम ये ना कह सको। जिनके लिए जन्नत नीचे उतर सकते थे, सोने चांदी के बर्तनों में खाने पेश किए जा सकते थे। जिब्रील, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा अमसाल आले मुहम्मदिन कफ़्फ़तुन मिन दक़ीक़ वला सुफ़्फ़तुन मिन शईर। आले मोहम्मद के घर में एक मुट्ठी ना जौ है ना आटा है। एकदम आसमान पे धमाका हुआ। आपने कहा ये क्या? कल एक फरिश्ता है, इसराफील आए, या रसूल अल्लाह, इन्ना रब्बका समिअ कलामक, आपके रब ने आपकी बात सुनी है। वबअथनी इलैका बिमफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्द, और ये 7 जमीन के खजानों की चाबियां देकर मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, और मुझे कहा है कि मेरे महबूब से पूछें कि अगर आप चाहते हैं तो उसय्यिर माका जिबाल तिहामा ज़हबन व फ़िद्दतन व ज़ुबुर्रुदन व याक़ूतन फ़अल्तु अब्दन रसूला व मलिकन रसूला। मेरे आपके रब ने कहा है, मेरे हबीब ने अपनी भूख जिक्र की है, तो अब ये ले जाओ 7 जमीन के खजानों की चाबियां, और उनसे पूछो कि आपके रब कह रहे हैं कि अगर आप इशारा फरमाएं तो ये जितने पहाड़ हैं सोना चांदी ज़ुमर्रुद याकूत बनाकर आपको गुलाम बना दूंगा। अब आपको बादशाही चाहिए या गुलामी चाहिए? नहीं, फकीरी चाहिए या बादशाही चाहिए? आपने फरमाया बल अब्दन रसूला, मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए, मुझे फकर चाहिए कि मेरी उम्मत के सारे लोग मालदार नहीं होंगे, मेरी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देने के लिए मैं हूं। मेरी उम्मत में कोई गरीब क़यामत तक ऐसा नहीं आएगा जिसके घर में 2 महीने चूल्हा न जले। मैं कैमरून गया हूं, मैं चौड़ गया हूं, जहां लफ्ज़ गुर्बत भी उन गरीबों को देख के होता है, आंखों से देखा है मैंने, लेकिन अल्लाह की कसम कोई गरीब ऐसा नहीं जिसके घर चूल्हा न जलता। एक वक्त जलता ही है। आदम की नस्ल जिस दिन शुरू हुई थी आज और क़यामत तक इतनी बड़ी हस्ती को अल्लाह ने वजूद नहीं बख्शा, और इतना बड़ा फकीर भी कोई नहीं आया कि जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा न जलता। बाप में तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला बिन उमर साथ हैं, तो खजूरें गिरी पड़ी थी खराब किस्म की, उनको उठा के साफ करके खाने लगे, और अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया दादा कुल, अब्दुल्ला तो नहीं कहता, कहा अश्ताही, या रसूल अल्लाह मुझे भूख नहीं, तो बोल अना अश्ताही, अब्दुल्ला मुझे भूख लगी है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। तो तुझे दिहाड़ी 5 बारी खाते हो। मेरा नबी कह रहा है आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। और एक जमाना आएगा मेरी उम्मत के घर में साल की रोटी होगी, फिर भी कहेंगे कितु खा ली। और हराम रास्तों पे दौड़ेंगे जैसे घोड़े दौड़ते हैं। हलाल और हराम उनके लिए बेमाना लफ्ज बन जाएगा। रात को हम आयशा के पहलू में लेटे हुए हैं, कभी यूं करोड़ बदलते हैं, कभी यूं करोड़ बदलते हैं, ऐसे बेचैनी से बार। फिर एकदम आगे हुए और चारपाई की लकड़ी पर पेट को यूं रखा और नीचे झुक, ऐसे झुके, पेट पर प्रेशर दिया लकड़ी का, तो ऐसे झुके पड़े, ऐसे। वो आया रसूल, अब आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल क्यों?
آپ نے اٹھ کے کہا عائشہ بھوک پڑی گئی، بھوک پڑی۔ تو عائشہ زور زور سے رونے، یا رسول اللہ تو آپ کو کس چیز کی کمی، آپ اللہ سے مانگتے کیوں، آپ کا یہ کیا مسئلہ ہے، ہاتھ ہی تو اٹھانا ہے۔ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، کسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، کسی بھوک میں اللہ سے ملوں، نہیں مانگوں گا۔ یہ بھوک کم اختیار کی، اور آپ سے پوچھ سکیں میرے پیٹ کے پتھر تمہیں یاد نہیں تھے، تم پاؤنڈ اور یورو کے پیچھے میرا دین بیچ گئے، میری عزتوں کو بیچ دیا، اور اس کو ثابت کر کے دکھایا۔ جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں، اللہ کی قسم آپ کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا بتی جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسی عورت مدینے کی انصاری عورت کے پاس گئیں، بہن تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے، گھر میں تیل کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ زندگی مذاق نہیں ہے کہ بس کماتے کماتے مر جاؤ، ایک مقصد کے تحت ملی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرو، اس کے حبیب کا دامن تھامو، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اللہ سے ملا دیں گے، دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ اور معاملہ چونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے اوکھا کام کوئی نہیں، بہت آسان، بہت آسان، باہر سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہر شے اندر، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جڑنے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، سب اندر کا سودا ہے، اندر کا یہ وجود قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس وجود کو پاک کیا، اللہ اس کے رسول کی غلامی کے ساتھ کامیاب، اور جس نے اس وجود کو گندا کیا اللہ رسول کی نافرمانی کے ساتھ، وہ ہلاک اور ناکام۔ کامیابی باہر نہیں ہے، اندر، ناکامی باہر نہیں، اندر۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کامیابی اندر ہے، ناکامی اندر ہے، باہر نہیں ہے، باہر چیزیں ہیں، کامیابی ناکامی اندر ہے، اندر۔ اس اندر کے وجود کو اللہ رسول کے سپرد کر، قومی سوکھ ہے، اور میں اس کو قربان جاؤں، میں کہتا ہے تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو اپنے گناہ، اور توبہ کرو میں معاف کر دوں۔ اور آج ہی میں نے مانچسٹر میں بیان کیا نا، ایک نوجوان آ گیا، مولانا آپ ہمیشہ کہتے ہو توبہ کرو سب معاف ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہے، یہ واقعی ٹھیک ہے؟ میں آنکھاں کرتا غلط ہو سکتا ہے، اللہ کی جانتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے گناہ بہت کیے ہیں، میرے معاف ہو جائیں گے؟ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے معاف ہو جائیں گے؟ میں کہتا تم نے تو بہت تھوڑے گناہ کیے، تیری عمر کیا ہے گناہ کرنے کی؟ میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کرو کہ زمین بھر دو، زمین 24,000 کلومیٹر کا گیند بھر دو، پھر تو چھوٹی جی شے ہے، پھر اس پر گناہوں کو طے بتے رکھو، بڑھاتے جاؤ، رکھتے جاؤ، رکھتے جاؤ، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو۔ کیوں کر سکتا؟ میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے، سارے فرشتے کافر مشرک، جبریل بھی کافر مشرک ہو جائے، اور پوری دنیا کے جن انسان کافر مشرک ہو جائے، اور قیامت تک مل کر گناہ کریں، سورج تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد ڈبلن یا بیلفاسٹ یا نیوری کی، ایک مرد، ایک عورت، افریقہ، امریکہ، ایشیا، آسٹریلیا، جنوبی امریکہ، جنوبی افریقہ، ایک عورت، ایک مرد، گورا یا گوری، کالا یا کالی، اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اور اس کے بعد
آدھی زبان کے ساتھ کہہ دے کہ اللہ معافی دے دے، کہ میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے معاف کرو. معافی شرط. اگر معافی نہیں مانگتے تو پھر حسین اور شمر برابر نہیں ہو سکتے، پھر تو شمر اور حسین کا جھگڑا ہی ختم ہو. معافی مانگنے پر اللہ یوں دھو دیتا ہے کہ جسم پر مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك بلا ابالی. میرے بندے میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے اللہ معاف کرنا، سارے معاف کروں گا. کہ مجھے کون پوچھنا، اللہ مجھے پوچھنا، میں تو ایک ہی میرا لگا اچھا یہ اتنی جلدی معاف کیوں کرتا ہے؟ کہتا لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اس لیے وہ کہتا ہے اب تمہارے گناہوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور تمہاری نیکیوں سے مجھے کوئی نفع نہیں ہوتا، لہذا تم جتنے مرضی گناہ کر لو میرے اوپر اثر ہی کوئی نہیں. میں معاف کرنے میں کیوں دیر لگاتا ہوں کہ میرے اوپر اثر ہے. بیوی سے کھٹپٹ ہو گئی، بیوی معاف کرنے میں کیوں دیر لگاتی؟ اثر ہے. خامن معاف کرنے میں دیر کر رہا ہے، اثر ہے. ماں معاف کرنے میں دیر لگاتی، اثر ہے. اور میرا اللہ کا کیا تھا، تم سارے گناہگار ہو جاؤ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم سارے نیکوکار ہو جاؤ تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لہذا وہ اتنی جلدی دوستی لگاتا ہے کہ میرے رب کی قسم کائنات میں کوئی ہے نہیں اللہ جیسا کہ جو ایک سیکنڈ میں دوستی لگا لے. کراچی میں میرا شاگرد ہے، اس کے محلے میں ایک عورت تھی، لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کرتی تھی. کتنا غلیظ کام. انسانیت کے نام پر بدنما تھا. اس کے بیٹے سے اس نے دوستی لگائی، وہ میرے شاگرد. ایک دن اس کو میرے بیان کی سیڑھی دکھائی، آپ اپنے گھر میں جا کے سن لے. اور کیا تھا کسی طرح اس کی ماں سنے. اس نے جا کے گھر میں وہ لگا دی، اس کی ماں نے چلتے پھرتے سنی تو پھر آ کے بیٹھ گئی، یعنی مجھے ساری سنا. مجھے جب ساری سنی تو کہنے لگی یہ کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. تو تم نے یہ دی کہ نہ یہ امام صاحب نے. اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ. لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو اس کو بلا دیا. کہا بیٹا یہ سیڑھی تم نے دی؟ یہ مطلب کون ہے؟ میرے استاد ہے. کہا اس نے توبہ کی بڑی لمبی چوڑی بات کی. میری توبہ ہو سکتی ہے، میرا کام تو جو ہے سو ہے، میری توبہ ہو سکتی. آپ بولے نو جی میں نے بڑے گناہ کیے. کہا میری توبہ ہو سکتی؟ انہوں نے کہا ہاں میری کیوں نہیں ہو سکتی. اب آپ توبہ کریں گی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. کہا اچھا پھر میں توبہ کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں. رمضان کا مہینہ تھا، اس نے تراویح شروع کر. عورتوں کی جگہ میں آ کے تراویح پڑھے. تراویح ہمارا 20 تراویح کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. جب وہ امام صاحب دعا مانگتے وہ زور سے کہ اے میرے رب اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. ساری زندگی کیا دھندا کیا، بار بار زبان پھیلاتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے. دوسرا روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. تیسرا روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. چوتھا روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے. پانچواں روزہ یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں روزے سجدے میں جان نکل. سجدے میں زندگی کیسے گزاری؟ موت رابعہ بصری بن کے آئی. یہ اللہ کی قدردانی ہے توبہ کرنے والی. تم نے اللہ کو تھانے دار سمجھا کہ اللہ بہت ڈاٹا ہے، وہ بہت کریم ہے. میرے رب کے 99 صفاتی ناموں میں صرف ایک نام ہے غصے والا، المنتقم. باقی سب رحمت، محبت، شفقت، کرم. یہ جو قہار ہے یہ عربی میں اس کا مطلب اور ہے، اردو میں اور ہے. جبار کا لفظ عربی میں مطلب اور ہے، اردو میں اور ہے. قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو، جبار کہتے ہیں طاقتور کو. ہمارے ہاں جبار قہار اردو میں اور مطلب ہے، عربی میں میں نے مطلب بتا دیا. قہار غالب آنے والا، جبار بہت طاقتور. اللہ کے 99 نام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور. کرنا ہے اس نے ماں کے فرما بردار، ماں کے نافرمان کو الگ کرنا ہے. اس نے بد کردار کو اچھے کردار کو الگ کرنا ہے. اس نے کفر اور ایمان کو الگ کرنا ہے. لیکن میں قربان جاؤں 99 ناموں میں ایک نام ہے ڈرانے والا، دھمکی دینے والا. اس کو بھی
اس کے آگے 2 نام لا کے اس کو بھی دودھ کی لسی بنا دی، اور دودھ پانی کو پتلا نہیں ہو جاتا۔ المنتقم کے بعد 2 نام ٹھا ٹھا، المنتقم آگے العفو بڑا معاف کرنے والا، الرؤوف بڑا مہربان، اور منتقم کے غصے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا۔ میرے نبی نے چن کے یہ تفصیل بتائی، جو میرے نبی کے منہ سے نکلے میں نے آپ کو سنایا، ممکن ہے کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن یہ اسی طرح المنتقم العفو الرؤوف۔ میرے نبی المنتقم کے بعد یہ کیوں لائے العفو الرؤوف؟ آپ کو اس میں بھی نرمی دکھانے کے لیے کہ میرا اللہ تو ہے ہی مہربان۔ ما یفعل اللہ بعذابکم من شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو میرے بھائی بہنوں، اپنے اللہ سے صلح کرو، اپنے محبوب کی غلامی میں آؤ، اور میں اللہ سے صلح کیوں ہوتی؟ کیوں؟ ماں کو مناتے ہوئے تو ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ کو مناتے تو دیر ہی نہیں لگتی۔ آپ کہتے ہو یا اللہ میں نے مجھے معاف کر دو، جو معاف کر دو، اور میں قربان جو میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ کرے اور 70 دفعہ توڑے اور پھر 70 دفعہ کر لے، اللہ اس سے پیار کرتا ہی رہتا ہے کہ توبہ کر رہا ہے۔ ہاں باقی کا معاملہ خطرناک ہے، جو میں کیتا تاں کی، سارے جھوٹ بولی جاندے میں بولے تاں کی، سارے شراباں بیچی جاندے میں بیچے تاں کی، یہ کام خطرناک ہے۔ لیکن جس کے اندر ندامت ہے، دیکھو یہ میرا جوڑا ہے کپڑے کا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی کم از کم پانی چاہیے، اور تمہارے میرے 70 سال کے گناہ، 80 سال کے، 100 سال کے، 1000 سال کے گناہ، رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا، تمہاری آنکھ کا 1 آنسو کا قطرہ تمہارے 70 سال کے گناہ واش کر دے، 1 ذرہ تمہارے جسم پہ باقی نہیں چھوڑے گا۔ ایک کہتا جی میری تجی آنکھ بڑی سخت ہے، پانی اندر ہی نہیں۔ اچھا بھائی تو ہائے کر سکتا ہے؟ ہاں جی ہائے تو کر سکتا۔ تو یوں کہا ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر، آنسو نہیں میرا نکلتا، تیری ہائے تیرے 80 سال کے گناہ دھو۔ عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ اپنا یہ گا بجا کے اپنی روٹی چلاتا تھا، تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز بند ہو گئی، رات چلا گیا، اب ملنا بند ہو گیا تو فاقے آ گئے، تو گیا جنت البقیع قبرستان، کہنے لگا مولا جب آواز تھی تو روٹی چلتی تھی، آواز نہیں رہی روٹی بھی نہیں رہی، تو مہربانی کر حکم، ہائے میں قربان میرے اللہ۔ عمر جیسی ہستی مسجد میں سوئے ہوئے ہیں اور پکارنے والا ایک گنہگار گانے بجانے والا، عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے۔ عمر اس کی فریاد کو پہنچ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ٹوپی یاد رہی، نہ پگڑی یاد رہی، نہ جوتا یاد رہا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگے۔ عمر کی ہیبت، میرے نبی فرماتے تھے جدھر سے عمر گزر جائے شیطان بھاگ جاتے ہیں، تو لوگوں پر روب تھا، وہ بھاگے، لوگ یہ کیوں کہاں جا رہے ہیں، وہ بھاگے جا رہے جنت البقیع۔ تو اب جنت البقیع میں جھاڑیاں تھی، کافی جھاڑیاں تھی، ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا لگا ہوا تھا، مولا سے باتیں کر رہا۔ تو اتنے میں جب زور زور سے بھاگنے کی آواز آئی تو اس نے مڑ کے دیکھا تو عمر، تو اس نے سمجھے گا تو عمر آ گیا کوڑا لے کر مجھے مارنے کے لیے، تو وہ اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرے اور میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ وہ کہا جی سر پکار رہے اسی نے بھیجا۔ وہ زمین پہ گر اور رویا بچوں کی تھا، میرے مولا ساری زندگی تجھے یاد نہ کی، یاد کیا تو پیٹ کی خاطر یاد کیا، اور تو نے عمر جیسے کو میرے لیے بھیج دیا، اے میرے رب معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکلی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اٹھایا۔ یہ میرے اللہ کی عزت ہے توبہ کرنے والی۔ تو بھائی بہنوں اللہ سے صلح کر لو،
پھر کبھی اونچ نیچ ہو جائے پھر صلح کر. یہ کون سا اماں یا ابا ہے جو کہیں گے ہوں ایسی نہیں کرنی؟ یہ کون سا بھائی یا بیوی یا خامد ہے جو اب نہیں کریں گے؟ یہ کون سا دنیا کا بادشاہ جو کہے گا اب ختم؟ وہ کہتا ہے جب آنا نا دیکھنا ہماری توبہ کا در کھلا ہوگا. جس طرح پہلی توبہ خوشی سے قبول کی تھی اسی طرح ہزارویں کروڑویں بھی اسی خوشی سے قبول کرو. آ جا صحیح، آ جا صحیح. حسین اور شمر کو برابر نہ کر، توبہ کر تو میری رحمت کے در کھلے ہوئے پائے. تبلیغ اس پیاری زندگی کو سیکھنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھیں. اس میں ایک حصہ عبادات ہے جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. جتنے آپ آئے بیٹھے ہو نماز نہ چھوٹ. عورتیں ہیں، مرد، جوان ہیں، ماشاءاللہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. نماز نہ چھوٹ کہ میرے نبی کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوٹے. جہاں ہو اللہ ہو. نئی سنتیں پڑھنے کا وقت، فرض نہ چھوڑو، فرض نہ چھوڑو. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. کربلا قائم ہے، دنیا انسانی تاریخ کا سب سے مظلوم ترین واقعہ. اور ظہر کا وقت داخل ہوا تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا شمر سے کہو ٹھہر جاؤ مجھے نماز پڑھنے کی. اس وقت میں بھی نماز، ہاں تاکہ آئرلینڈ والوں کو پتہ چلے کہ ایسے حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاتی. تو حبیب بن مطہر انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا جنگ روکو. تھوڑی دیر کے روکا، میں نماز پڑھنے دوں. انہوں نے کہا نماز میں بھی تلوار چلائیں. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ زہیر بن الخین، نہیں حبیب نے زہیر بن الخین سے فرمایا کہ ان سے کو نماز کے لیے مجھے تھوڑا وقت دیں. تو شمر نے کہا نہیں دیں گے. انہوں نے آ کر کہا جی وہ کہتا نہیں دیں گے. اچھا طرح سے کرو، آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. اللہ کی قسم یہ نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں، جنت کے دروازے کھل چکے. حوریں پھولوں کے ہار لے کے کھڑی. حوروں کو چھوڑو، میرے نبی آ چکے تھے. جو جنگ سے پہلے امام عالی مقام کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے. بہن زینب رو رہی تھی. ان کا بھائی یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا بہن اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے بیٹا میں لینے آ چکا ہوں. تو جنت تو بہت ادنا چیز ہے میرے نبی کے ساتھ. اگر یہ نماز نہ پڑھتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ہاں پیغام ادھورا ہو جاتا کہ کسی ویلے چھٹی جا سکتی ہے. پیغام یہ تھا کہ یہ تلواروں کے نیچے بھی پڑی جاتی ہے اور تڑپتے جسم کے ساتھ بھی سجدے کیے جاتے ہیں اور ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے. آئرلینڈ کو 6 براعظم کے مسلمانوں کو پیغام دینا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی عزت اس کا سجدے میں سر رکھنا. آدھے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، آدھوں نے کیا حضور پانی تو تھا نہیں، کربلا کی ریس سے تیمم کیا ہوگا. میں کہتا ہوں 14 صدی میں ایسی نماز کسی نے نہیں پڑھی ہوگی. جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا ہائے 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 تو زمین نے کیسے ان کے بھروسے لیے ہوں. ہماری کتنی عورتیں سارا دن گزار دیتی ہیں، ایک سجدہ نصیب نہیں. ہمارے کتنے مرد ہیں زندگی میں عید کے علاوہ کسی نماز کا سجدہ نصیب، اور کئیوں کو عید بھی نصیب. میرے نبی کی زندگی کی ایک بنیادی چیز نماز ہے. زکوٰۃ فرض ہو جائے سال کے بعد تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، 100 پاؤنڈ پہ 2.5 پاؤنڈ، 100 یورو پہ 2.5 یورو. یہ وہ جو سارا سال فارغ پڑا رہے تب اس پہ زکوٰۃ استعمال ہو جائے تو کوئی نہیں. اور مالدار پہ حج ہے. زکوٰۃ اور حج مالداروں پر، غریبوں پہ چھوٹ. میری زندگی کے نبی کا دوسرا پہلو ہے وہ اخلاق ہیں، وہ کردار ہے. وہ 24 گھنٹے فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے، ہر عورت پہ، ہر مرد پر، ہر جوان پر، ہر بوڑھے پر، کہ انسانیت کی قدر، انسانیت کی عزت، سچائی 24 گھنٹے فرض ہے.
نماز تو 5 گھنٹے فرض ہے، سچ بولنا 24 گھنٹے فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، اور امانت دیانت 24 گھنٹے فرض ہے۔ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا۔ اور بھی سن لو، آپ بھی سن لو، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور جھوٹ اور دھوکہ مسلمان کے خون میں شامل ہو چکا۔ یہ 24 گھنٹے کے فرض اب بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق 24 گھنٹے کا فرض ہے، میٹھا بول 24 گھنٹے کا فرض ہے، محبت 24 گھنٹے کا فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، ہم نے کہا نہیں۔ روزہ نہیں، حج نہیں ہے، تو کیا ہے کیا؟ یا رسول اللہ نماز نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، اچھا حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، اچھا تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس کی محبت ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ اسلامی معاشرہ عبادت سے نہیں بنتا، عبادت تو مسجد میں ہوتی یا گھر میں ہوتی، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ اب تھوڑے سے مسلمان یہاں رہتے ہو، کوئی 2 آپس میں لڑے ہوئے نہ ہو، کوئی 2 کی آپس میں قطع تعلق ہی نہ ہو، کوئی ماں باپ کو دکھ دینے والا نہ ہو، کوئی بیوی سے بدتمیز نہ ہو، کوئی بیوی خامن کا دل توڑنے والی نہ ہو۔ یہ ایک زبان ہے جو آپ کو اتنا قدآور کر دے گی کہ فرشتوں کا قد بھی چھوٹا ہو جائے، اور یہ ایک زبان ہے آپ کو اتنا ذلیل کر دے گی کہ کیڑے مکوڑے بھی آپ سے قدآور ہو جائیں۔ زبان کے گندے بول، زہریلے بول، تنزیہ بول آپ کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ پست کر دیں گے، اور آپ کی زبان کا محبت بھرا بول، خوبصورت بول، غیبت سے بچا، جھوٹ سے بچا، دل آزاری سے بچا، یہ آپ کو فرشتوں سے زیادہ قدآور کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین الا انبئک بملاک ھذا کلہ، الا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ یا معاذ تمہیں اپنے دین کی سب سے اعلیٰ چیز بتاؤں، تمہیں اپنے دین کی چوٹی کی علم بتاؤں، تمہیں اپنے دین کی بنیاد بتاؤں، تمہیں اپنے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ 4 باتیں۔ یا رسول اللہ کیا؟ وہ سمجھے پتہ نہیں ان کڑی لمبی چوڑی نصیحت آئے گی۔ یا رسول اللہ ما ہوا؟ تو مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو سارے۔ فأخرج لسانہ فأحوى بإصبعیہ، آپ نے زبان باہر نکالی اور یوں پکڑا زبان کو، معاذ کفہادا، اس زبان پہ قابو رکھنا، اس میں میرا پورا دین چھپا ہوا ہے، اس میں میرے پورے دین کا خلاصہ چھپا ہوا ہے، اس میں میرے دین کی بنیادیں چھپی ہوئی ہیں، اس میں میرے دین کی چوٹی کی چیز چھپی ہوئی ہے، اس میں میرا سارا دین چھپا ہوا ہے۔ تیری زبان محفوظ ہے تو تیرا دین بھی محفوظ ہے، تیری دنیا محفوظ ہے، تیرا گھر محفوظ ہے۔ زبان کا ایک سخت بول ساری خوشیاں بھلا دیتا ہے، ایک میٹھا بول سارے دکھ بھلا دیتا ہے۔ اپنی بیوی کو سونے چاندی سے بھر دو، اگر آپ کی زبان میں زہر ہے تو اللہ کی قسم خون کے آنسو ہوئے۔ ہاں سونے چاندی سے نہیں دل خریدے جاتے، سونے چاندی سے دل نہیں خریدے جاتے، اور بیوی بڑے سرمایہ دار باپ کی بن کے آتی ہے اور غریب خامد کو کروڑوں پتی بنا دیتی ہے۔ اگر زبان کا بول اس کا زہریلا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم کبھی وہ دل میں محبت نہ دیکھ سکے گی اپنے خامد کے۔ چلو خامد بیوی تو ایک برابر کا رشتہ بنتا ہے، جس اولاد کو پیٹ سے جنا ہے ان کے ساتھ بھی زہریلے بول بولو گے تو باقی ہو جائے۔
نفرت کریں گے. اب پوری دنیا پھرا ہوں، زبان کی حفاظت کرنے والے ڈھونڈتا پھرتا ہوں، نظر ہی کوئی نہیں آتا. نمازی بھی بہت ہیں، روزے دار بھی بہت ہیں، حاجی بھی بہت ہیں، عمرے والے بھی بہت ہیں، تہجد والے بھی بہت ہیں، علم والے بھی بہت ہیں، تبلیغ والے بھی بہت ہیں. نہیں ملے اس زبان کو قابو کرنے والے کوئی نہیں ہے. جہاں میں گیا ہوں اس زبان کی لگائی ہوئی آگ کی تپش محسوس کرتا ہوں. چولہے نہیں جلتے، در و دیوار جلتے ہیں. سبزی نہیں گلتی، جسم کی ہڈیاں گل جاتی. ایسے سخت اور گندے بولوں کا ہمارا معاشرہ شکار ہو چکا ہے. میرے نبی کے اخلاق میں ایک چیز لے لو، میں سارے اخلاق کیسے، ایک چیز پہ آپ قابو کرو. جو بھی آپ کے سامنے زبان میٹھی کر، بیوی سامنے ہے زبان میٹھی کر، خامن سامنے ہے زبان میٹھی کر لو، اولاد سامنے ہے زبان میٹھی کر، بھائی سامنے ہے، باپ سامنے ہے، ماں سامنے ہے، زبان میٹھی کر. اور اپنے رشتے ناتوں کو عزت دو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. باپ تو دیکھا ہی نہیں، 6 سال ماں کو دیکھا، اس کی یاد ساری زندگی دل میں رہی. 8ویں دن آنسو نہیں آتے، 8ویں دن آنسو ختم ہو جاتے. ماں کا مرنا بھی دیکھ لیا ہے، باپ کا مرنا بھی دیکھ لیا ہے. 4تھے دن کسی وقت آنسو آ گیا 5ویں دن 6ٹھے دن خشک ہو جاتا. اگر یہ نہ ہو تو پھر کاروان زندگی نہیں چلتا. میرے نبی کی عمر 6 سال تھی جب آپ کی والدہ فوت ہوئی. 6 سال. اور ابوا کا میدان تھا، میدان میں جنگل، کالے پہاڑوں مدینے سے واپس آ رہے ہیں. اما ایک نوکرانی ام ایمن اور میرے نبی 6 سال کی عمر. اور وہاں میرے نبی کی والدہ کو غالباً ہارٹ اٹیک ہوا. جو ان کا کتابوں میں لکھا ہے جو ان پر کیفیت تھی، ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا غالباً. اللہ جانتا ہے کیا ہوا، موت آ گئی. 25 سال کی عمر، 25 سال کی عمر، 25 سال بھرپور جوانی. جب ہم 25 سال کی بچی کے رشتے ڈھونڈ رہے تھے اور 25 سال میں زندگی کی منزلیں طے کر کے ایک کام کے لیے دونوں آئے تھے. عبداللہ بھی 25 سال میں چلے گئے اور آمنہ بھی 25 سال میں چلے گئے. تو میری زندگی گزری ہے سفروں میں. میں ایک دفعہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کے لیے پہنچا، بڑی مشکلوں سے رہبر کو لے کر پہنچا. جو میری کیفیت وہاں بنی ہے کہیں ایسی کیفیت میری نہیں. میں 1400 سال پہلے وہ 6 سال کے بچے کو دیکھ رہا تھا جو ماں کے سینے سے چپک کے رو رہا تھا. اور کالے پہاڑ تھے، تسلی دینے والا کوئی نہ تھا. میں تو گم ہو گیا. یا اللہ تم نے یہاں اپنے محبوب کی ماں کو اٹھایا. سب 2000 کی بات ہے، 1400 سال پہلے وہاں کیا تھا. تو ام ایمن نے پتھر جوڑ جاڑ کے قبر پتہ نہیں کیسے بنائی، مجھے نہیں خبر کہ وہ قبر کیسے بنی. کوئی لوگ گزرے انہوں نے مل کر بنائی، ام ایمن نے کیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ پہاڑ ہے، کوئی 60-70 فٹ اونچا پہاڑ ہے جس کے اوپر ایسا ہی ایک فرش سا بنا ہوا ہے. قدرتی جیسے اللہ نے کروڑوں سال پہلے وہ فرش پہلے سے بنا دیا تھا. باقی پہاڑ اس طرح ایسے چونچ نکلی اور وہ ایسے چوکور. میں پریشان کھڑا ہوا ماضی کے اندھیروں میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. میرے نبی کو لے کر ام ایمن نیچے اتری ہیں، آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر دوڑ لگا. پہاڑ پہ چڑھ گئی، پیچھے ام ایمن بھاگی تو آگے وہ منظر تھا کہ پتھر پگھل رہے تھے. میرے نبی ماں کی قبر کو سینے سے چپکا کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. جب ام ایمن قریب آئی تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے، میرا تو کوئی نہیں اب آپ کے سوا. تو ام ایمن نے ہاتھ پکڑ کے کھینچے، بیٹا اٹھو. تو میں نہیں جاؤں گا، مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ. انہوں نے ہزاروں دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے، ہر دفعہ میرا پانی بہتا ہے آنکھوں کا.
تو میں وہ دردناک منظر بھول نہیں سکتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس جگہ پہنچایا. آج آپ کی عمر 63 سال ہے اور 57 سال گزر چکے ہیں واقعہ کو, اور آپ حج کے لیے نکلتے ہیں. 12,000 کا قافلہ لے کر جب ابوا پہنچتے ہیں تو اپنے اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیتے ہیں. صحابہ حیران ہوتے ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں؟ چلتے 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 اس پہاڑی کے نیچے تھوڑی سی جگہ ہے, مجھے یادداشت میں ہے, وہاں اونٹنی کو بٹھایا, پہاڑ کے اوپر چڑھے. کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 57 سال. میں نے کیا کہ 7 دن بعد رومن نہیں ہوتا. 57 سال گزر چکے ہیں. آپ ماں کی قبر کے سرانے تشریف لاتے اور اپنے گھٹنے اٹھاتے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور سر اندر دیتے ہیں, جیسے چھوٹے بچے کی رونے کی پوزیشن بنا تھے. اس کے بعد جو رونا شروع کیا, اتنا روئے کہ داڑھی سینہ سارا آنسوں سے بھر گیا اور آگے جانے سے انکار کر دیا. اب وہ شہر آگے تھا, بستی, وہاں سارا انتظام تھا رہنے کا, لیکن اب کہا میں اپنی ماں کے پاس آج ٹھہروں. اور کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اس کی ایسے خدمت کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا, سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, ادھر سے آواز آتی میرے گھر سے محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جی. نفل نہیں, فرض نماز, اکیلے نہیں, جماعت میں امام بن کے میں کہتا جی اماں جی, پھر پڑھوں گا نماز دوبارہ. صرف یورپ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کا غلام بن کے چلنا عزت اور کامیابی اور کمال. اپنے رشتوں کو پہچانوں, اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو. میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. اور بیویوں سے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا, میں کہتا خامد کو سجدہ کرو. اللہ کی قسم زندگی کا حسن پیسے سے نہیں آتا, شکل سے نہیں آتا, زندگی کا حسن اچھے اخلاق سے آتا. ہمارا بچپن تھا, میرے والد کے دوست ہمارے خاندان میں سب سے حسین, 6 فٹ سے اوپر قد, خوبصورت, اس زمانے میں تھانے دار, 60s میں. اس کی ماں نے کالی عورت بدصورت سے شادی کی. اس زمانے میں ماؤں کی مانی جاتی تھی, تو اس نے اتنی نفرت کی اس بیوی سے کہ اس کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا. لیکن اس عورت نے ایسی خدمت کی کہ 1 سال کے بعد اس بندے کی زبان پر اس کا گیت, اور 4 سال بعد وہ خاتون مر گئی. اتنی اس کی زندگی تھی. پھر ہمارے خاندان کی حسین ترین لڑکی سے اس کی شادی ہوئی. پھر وہ کہتا تھا میں نے صاحب پینا لڑیا دنال شادی تو پہلے, میں نے صاحب پینا لڑیا دنال شادی تو پہلے. وہ حسن کیوں برباد ہوا؟ یہ زبان خوفناک ہے. گھر کی خوشی کا تعلق سونے چاندی زیور پیسے ڈگری سے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہوں گے تو گھر بڑا خوبصورت ہوگا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر ہوگا تو گھر اچھا بنا لے گا, وکیل ہوگا تو گھر اچھا بنا لے گا, لیکن گھرانہ گھر اور ہے, گھرانہ اور ہے. اس گھر میں خوشی ہو وہ لائر کے بول سے ہو, وہ ڈاکٹر کے میٹھے بول سے ہوگی. مولانا صاحب کا گھر ہو, زبان تیز ہو, آگ لگ جائے. زبان کا بول میٹھا ہو تو ان پڑھ کے گھر میں گھی شکر برسے, اندھیری رات میں 14ویں کا چاند چمکے, خشک روٹی میں پراٹھے کے مزے آئیں. اور زبان کا کڑوا بول وہ تو تازہ روٹی کو زہر بنا دیتا, عالی شان بستروں پر نیند اڑا دیتا. تو میرے بھائیوں, اپنے نبی کے مبارک مغرب کب ہوتی ہے, اپنے نبی کے اخلاق سیکھو جس سے زندگی خوبصورت بنے. زندگی چیزوں کا نام نہیں, زندگی احساسات کا نام ہے, اور احساسات کو چیزوں سے طاقت نہیں ملتی, احساسات کو رویوں سے قوت ملتی ہے. سرد رویے توڑ کے رکھ دیتے. ہم حج میں تھے,
میں کمرے میں آیا تو میری بیوی رو رہی. میں کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے بیٹے کو فون کیا, اس نے آگے ڈھنگ سے میرے سے باتیں نہیں کی, حالانکہ اس کو پالتے ہوئے میں سب سے زیادہ تھکی ہوں, اور اس نے مجھ سے ڈھنگ سے باتیں نہیں کی, اس پہ رو رہی ہے. حالانکہ اپنی ماں سے انتہائی محبت کرنے والا بچہ, میرے سارے بچوں میں سب سے زیادہ اس کو اپنی ماں سے پیار, لیکن بطور ماں ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا, سوئے کو اٹھایا, ان کا نہیں بتاؤ سوتا تھا. تو آگے وہ بیچارہ ٹھنڈا ٹھنڈا بولا, اتنا بول بھی روتا ہے. صرف یہ اس لیے میرے نبی نے کہا میرے پورے دین کا خلاصہ یہ زبان ہے, احتیاط سے بولو. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے, میرے بیٹے میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا میں اپنے بول پہ پچھتایا. اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ. یہ سیکھنا پڑے گا, یہ تبلیغ کا کام, اس کو سیکھنے کی ایک محنت ہے. اپنی کمائیوں میں اگر حرام آ گیا ہے تو اس سے نکلنا شروع کرو, تھوڑا تھوڑا نکلتے جاؤ, اللہ نکال دے. جس رب نے کائنات کو رزق دینے کا نظام چلایا, اللہ کی قسم آپ کو بھی دیکھ, حلال کماؤ, حلال کھاؤ, ٹیکس بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو. میں پورے برطانیہ میں یہ کہتا چلا ہوں, ساری دنیا میں تو اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں, مجھے پتہ ہے میرے ملک میں ٹیکس محکمے والے کھا جاتے ہیں, حکمران کھا جاتے ہیں, سیاستدان کھا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں دو صدقہ سمجھ کے دو, اس لیے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سارے تاجروں نے 2 رجسٹر بنائے ہوئے ہیں, 2 کھاتے بنائے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں 7 بر اعظم بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑے تو مت بولو. 7 بر اعظم قربان کرو, سچ قربان نہ کرو. یہاں کی حکومتیں تم پر خرچ کرتی ہیں, انہیں دھوکہ نہ دو کہ تم پر کتنے مہربان لوگ. جب ہمارے حکمرانوں اور ہمارا نظام دیکھو کہ مظلوم کیسے سسک رہا اور ظالم کیسے بھیڑیا بنا ہوا ہے. تمہیں کوئی خطرہ نہیں تمہارے مکان پر قبضہ ہو جائے گا, تمہاری بچی کی عزت لٹ جائے گی, تمہارے بچے کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. تو اتنے پرامن ملکوں میں اگر ٹیکس بچاتے ہیں تو یہ ہمارے پاکستانی ہیں, ہندوستانی ہیں, بنگالی ہیں, افغانی ہیں, یہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں, رکھیری بھی کر رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو صدقہ سمجھ کے دو. جن کے پاس پاسپورٹ ہے, اب یہ تمہارا ملک ہے, یہاں خرچ کرو. پاکستان میں جائیدادیں مت بناؤ, یہ تمہارے بچے وہاں نہیں جائیں گے. یہ روڈ سائڈ میں جا سکتے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا, تو پٹھان بیٹھا تو ناراض نہ ہونا. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو, تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا پوچھا کوئی بات نہیں, ہم بھی اس کو اپنے ساتھ ہی نسوار کھلاتا ہے, جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا اور کہیں نہیں جائے گا. انہوں نے آئرلینڈ کی سہولتوں کا نسوار لگا ہوا, تمہاری اولاد واپس جا سکتی ہے. کوئی ضرورت کا چھوٹا موٹا گھر بنانا بنا لو, کبھی جانا ہو تو وہاں جا کر ٹھہر جاؤ, لیکن 10-10 کنال 4-4 کنال کے گھر بنا رہے ہیں بے وقوفوں کی طرح. میں میرپور گیا 2 دفعہ جماعت میں, انٹر ہو تو پہاڑوں پہ بڑے بڑے بنگلے. اتنے بڑے بنگلے کس کے ہیں؟ انگلینڈیوں کے. میں نے کہا یہ حرام کماتے ہیں, تو حرام جگہ لگا رہے ہیں. سب سے گندا پیسہ ہے جو تعمیر میں لگے. لا تغنوا ما لا تسكنون. میرے نبی نے کہا جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. ضرورت نہیں بناؤ, خود ہی گھر پڑے ہوئے. حلال کماؤ, حلال یہاں خرچ کرو. اب تمہیں ضرورت ہے, تمہاری نسل بڑھ رہی. مسجد دیکھو, یہ ہوٹل میں کیوں بیان ہو رہا ہے, تمہارے پاس اتنی بڑی مسجد کیوں ہے؟ تمہارے پاس اتنا بڑا مسجد کا ہال ہوتا جس میں تم بیان رکھوا. تو ویسے تو اچھی بات ہے, یہاں اللہ کا نام زندہ ہوا, یہاں سجدے ہوئے اور یہاں آنسو رہے, اللہ کا شکر ہے. لیکن اب تم سوچو, تمہاری نسلیں بڑھ رہی ہیں, ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں, اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرو. پاکستان میں چندے بھیجو, یہاں چندے لگاؤ. ہاں تمہارے غریب رشتے دار ہیں, ان کو ضرور دو, جو وہاں ان کو دو. لیکن کوئی تمہیں مسجد بنانے کے لیے آگے چندہ مانگنے, تو یہاں
کلیکشن کر کے مسجدیں بڑھاؤ، مدرسے بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، اپنی اولادوں کو ایسا ماحول دو کہ وہ دنیا بھی پڑھے تو اپنے ماحول کے ساتھ پڑھے. لمبی سوچ سوچو اور آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے. ایک اصول، ایک زبان، کسی سے غیبت، کسی کے حسد نہ کرو. حسد تب کرو جب تمہاری جیب سے کاٹ کر کسی کو دے دیے گا. جب ملنے والے کو اپنا مقدر ملا تو کیوں حسد کرتے؟ یا تو اللہ نے میری گاڑی چھین کے اس کو دے دی پھر تو میں حسد کروں. جب اس کو اس کا مقدر مل رہا ہے میں کیوں حسد کر رہا ہوں؟ حسد نہ کرو. دنیا میں سب سے پہلا گناہ کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھا، حسد. قابیل کو حابیل سے حسد ہوا اور حسد کے نتیجے میں سگا بھائی قتل ہوا. غیبت سے بچو، کسی کی برائی نہ کرو، نہ سن نہ کرو. آپ کا ماحول، اپنے گھر کا ماحول بناؤ تو بھائی کسی کی برائی نہیں ہوگی، ہنسی مذاق جتنا مرضی کرو، کسی کی برائی نہیں ہوگی. نہ ہم سنیں گے نہ ہم کریں گے. چند دنوں میں آپ کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جائیں. آپ اپنی کامائیوں میں برکت لانا چاہتے ہیں تو غلط کاموں سے نکل کر وہ راستہ اختیار میں میرے نبی نے بتایا. سوکھا نسخہ بتا دو، بالکل سوکھا. میرے نبی کی عادت نہیں تھی لمبے وظیفے بتانے کی. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا. اريد ان يص علي رزق، میں چاہتا ہوں کہ میرا کھل جائے رزق، تھوڑی تنگی ہے. میرے نبی نے کہا ادم على الطهارة يوصى عليك رزق. میرے بھائی باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے. وہ مشکل ہے آج کل وضو کرنا. ہر جگہ گرم پانی ہے، ہر جگہ بیسن موجود ہیں، ٹوٹیاں موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا باوضو رہو تیرا رزق بڑھ جائے گا. اب اگر میری خبر ہو تو اس کو بطور تجربہ شروع کرو. بھائی دیکھو مولوی صاحب کیا کریے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اگر میرے نبی کی خبر ہے اور پھر تجربے کے لیے کرو گے تو الٹی مار پڑے گی. نبی کی بات کو تجربے سے نہیں کیا جاتا، یقین سے کیا جاتا. میرے نبی نے کہہ دیا ہے ہو گیا، باوضو رہو، اللہ رزق بڑھائے. اور باوضو رہنے کی اور چیزیں بتاؤں. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی سے ملا. آپ نے پوچھا مذاقاً اور تیرے دشمن کون ہیں؟ کہنے لگا جی سب سے پہلے دشمن تو آپ ہی بیٹھے ہو میرے. پھر کہنے لگا جو مسلمان باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن. شیطان اس سے ڈرتا جو باوضو رہتا ہے اور اللہ سے پیار کرتا ہے جو باوضو رہتا ہے. اور جھونگے میں رزق بڑھتا ہے، رزق بڑھتا ہے، اللہ کی قسم بڑھتا ہے کہ کہنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپس کی محبت سے رزق بڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے رزق بڑھتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے رزق بڑھتا ہے، اندر سے نیگیٹو جذبات نکال دینے سے رزق بڑھتا ہے، ہر وقت مثبت سوچوں سے رزق بڑھتا ہے. یہ سارے میرے نبی کے نسخے وظیفے ہیں. کرو گے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی پاؤ. اب میرے بھائیوں میں آخری گزارش کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع آئرلینڈ کے لحاظ سے جمع، میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں اور سرات میں آپ بھی ہیں. ایک کام سارے یہاں سے کر کے اٹھو، وہ ہے کہ جو میں بار بار دہراتا آیا کہ آؤ بھائی آج ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، ہم صلح کر لیں. اس پر کیا ہوگا؟ ہمارے ایک لفظ یا اللہ میری توبہ پر رب ذوالجلال کی قسم آپ کے 40 50 60 70 80 سال کے گناہ ایسے دھلیں گے کہ مچھر کے پر کے برابر کوئی گناہ آپ کے جسم پہ باقی نہیں رہے. اور پھر یہ نہ ڈرو کہ توبہ کا کیا فائدہ، میں تو یہ کام کرتا ہوں، میں تو وہ کام کرتا ہوں. ارے بھائی تو کر توبہ، معاملہ اللہ سے. اور پھر تم دیکھ تجھے اللہ نکالتا کیسے. اچھا تم سے نہیں نکلا ہے، پھر توبہ کر لو، پھر کر لو. وہ ٹکٹ کو اللہ کہ 100 باری کروں تو بعد میں نہیں کری سننے کا، وہاں سے چل کروڑ دفعہ کرو گا. آؤ صحیح، آؤ صحیح. حسین اور شمر کا فرق رکھنا ہے. آؤ صحیح، سر جھکاؤ، معاف کرو. تو توبہ کی نیت کرتے سر. ایک دفعہ سارے معذرت کو یا اللہ میری کو، پھر کو یا اللہ میری کو، پھر کو یا اللہ میری کو. کام بھی بڑھ. اگر دل سے کہا ہے کیونکہ دل کی کیفیت اللہ ہے، میں تو زبان سے کہنے والا ہوں. اگر دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے آج وہاں پہ بیٹھ سکتے ہو، ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. میں نے نواب شاہ بیان کیا
تو ایک بڑا وہاں کا رئیس اور وڈیر اور بہت ظالم قسم بڑی بڑی مونچھیں، وہ بیان میں دیکھ رہا ہوں رو رہا تھا تو میں نے کہا توبہ کروایا، انہوں نے سب سے زور سے کہا اللہ سائیا میری توبہ، اللہ سائیا، اللہ سائیا کہتے اور رات کو وہ فوت ہو گئی۔ ساری زندگی کہاں گزری، موت پر سارے گناہ معاف کروا کے جنت۔ تو توبہ کر لینے سامنے بھائی، اگر میں تھوڑا یہ توبہ پکی بھی ہو اور ایمان کی فضا بھی بنے، کس کے لیے تبلیغ کا کام ہے؟ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، زمانے کے بعد ایک محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے۔ آخری بات کہتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا، سنی وہابی بن کے نہ رہنا، دیوبندی بریلوی شیعہ سنی بن کے نہ رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ آگ دیکھنی تو پاکستان آ کے دیکھو، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی زندگیاں تہے خاک جا کے سو گئیں، نہیں پتا کیوں مارا جا رہا ہے، نہیں پتا کس نے مارا ہے، اور اس کے پیچھے یہ فرقہ واریت کی آگ ہے جو ظالم قسم کے لوگوں نے بھڑکائی ہے۔ وہ دیکھیں ایک دن قیامت کا بھی تو آنے والا ہے نا، اللہ بیٹھے گا تو صحیح، انصاف تو کرے گا۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں کی منت کرتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، اس سے آگے نہ جانا۔ ہاں عقائد میں بھی اختلاف ہے، اعمال میں بھی اختلاف ہے، اختلاف کے باوجود محبت سے رہو، اختلاف کے باوجود محبت سے رہو، اختلاف کے باوجود محبت سے رہو، ایک دوسرے کو سینے سے لگاؤ۔ ہمارے یہاں جو اتنی نفرت ہے، ایک دو تین نوجوان کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، السلام علیکم السلام علیکم نہیں جواب دیا، جیسے میں کافر ہوں۔ ان بچوں کو قصور نہیں، ان میں جس نے زہر بھرا ہے اس کا قصور۔ تو بھائیو بہنوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، اچھی مثال قائم کرو، ایسے اچھے مسلمان بنو کہ یہاں والے کھچ کے تمہاری طرف۔ یہ تبلیغ کا کام ہمیں اللہ نے ایسا دیا ہے جس نے عرصے کے بعد فرقہ واریت سے اوپر ہو کر اسلام کو پیش کیا۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ وقت لگانے کی نیت کرو انشاءاللہ۔ 4 مہینے چلے کے رہتے کر لو، 3 دن کے لیے ایک ویکنڈ کینڈ کے لیے جو تیار ہوں ذرا کھڑے ہو کے زیارت کر رہا تھا، 3 دن کے لیے، جو بھائی 3 دن کے لیے تیار۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ قبول، اللہ قبول۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، درشی پڑھے، نماز کا وقت۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے زمین آسمان کے مالک اللہ مولا، اس غفلت کی جگہ میں، غفلت کے ماحول میں اور غفلت چاروں طرف چھائی ہوئی میں، میرے مولا یہ تیرے چند بندے، چند بندیاں تیرے نام پہ جمع ہوئے، تیرے پاس کچھ آنسو نکلے، کچھ آنے، کچھ ندامت۔ اے میرے مولا ہم سب نے توبہ کی ہے، ہماری توبہ قبول فرما میرے مالک۔ ہم بھی تیرے محبوب کے امتی ہیں، اگرچہ ہم امت کے نام پہ بدنما داغ ہیں، تو تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، انہوں نے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے، تو ہمیں میرے مولا اپنی رحمت میں شامل رکھ، ہمیں اپنے دربار سے دور نہ فرما، ہمیں دھتکار نہ دے، ہمیں ٹھکرا نہ دے۔ ہماری حالت اس بچے کی ہے جو یا اللہ جتنی ماں سے مار بھی کھاتا ہے پھر بھی اس کے پاس آ کے گود میں گرتا ہے، یا پھر وہ بھی اسے گلے لگا دیتی ہے۔ یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اور بار بار کیے ہیں، اور ہر دفعہ توبہ کر کے پھر اسے توڑا ہے، لیکن تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم تیرے قدموں میں آ گرے ہیں میرے مولا، ہم پر نظر کرم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اور تو کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ آسمانوں پہ ہمارے نام عمر مستورات بھی ہیں، یہ نوجوان بوڑھے ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، سب کے ناموں کو تو جانتا ہے میرے مالک۔ عرشوں سے ہمارے نام لے کر ایک دفعہ اعلان فرما دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، تو نے کر دیا ہوگا یا اللہ میں معاف کر دے۔ ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے، ہم دنیا کی ذلتیں نہیں سہ سکتے، ہم دنیا کی بھوک نہیں سہ سکتے۔ آپ نادم ہو کر اس غفلت کی جگہ میں ہم نے سجدہ کیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی، ابھی مغرب پڑھیں گے۔ اے مالک، یہ وہ دھرتی ہے جو ہزاروں کروڑوں سال سے تیرے نام کی بھوکی ہے، پیاسی ہے، یہاں کبھی تیرا نام نہیں زندہ ہوا،
آج تیرے محبوب کی امت نے گندے حقیر فقیر ہو کر تجھے اس دھرتی پہ سجدہ بھی کیا ہے، تجھے یاد بھی کیا ہے. آج یہ در و دیوار بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ آج انہوں نے بھی تیرا نام سنا. یہ ہوٹل کا ایک ایک پتھر خوش ہو رہا ہوگا کہ یا اللہ انہوں نے تیرے محبوب کا نام سنا. اے مولا ہمیں یقین ہے کہ تو بھی خوش ہوا ہوگا، خوش ہو جائے یا اللہ. اور یہ سارے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے بڑوں کی چھوٹوں کی حفاظت فرما. جو یہاں زیر زمین چلے گئے قبروں میں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جو زندہ ہیں انہیں ایمان پہ قائم فرما، ثابت فرما. اور یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ واپس کرا. یا اللہ ہمیں بیمار ہیں صحت عطا فرما، مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا، صلح کرا، صلح کرا. جو روٹھے ہوئے ہیں میرے مولا انہیں آپس میں ملا دے. ماں باپ کی عظمت عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما. اولاد کے لیے والدین کو حکمت تدبیر عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرما. ان سارے بھائیوں سے راضی ہو جا. جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کی، سارا انتظام کیا، انہیں ان کی نسلوں کو شاد فرما، آباد فرما، خوشحال فرما، نہال فرما. وصلی اللہ تعالی نبی کریم آمین. نماز کا وقت ہو گیا، دوسروں کو بھی. اور میں بہت تھکا ہوں، مسافر نہ کرنا آپ کا بڑا احسان ہے.